نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج ہم آپ کے لیے گفٹ لے کر آئے ہیں، بہت ہی پیارا، نایاب اور مجرب وظیفہ، مجرب عمل اور بہت ہی نایاب گفٹ ہے۔ اب یقین مانیں انشاءاللہ آپ اس کو پڑھتے ہیں، اس کو کرتے ہیں تو اس کے کرنے سے، اس کے پڑھنے سے آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ سورۃ الکوثر قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، سورۃ الکوثر۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ ایک چھوٹی سی سورت ہے قرآن پاک کی، لیکن بہت ہی مجرب، بہت ہی نایاب اور بہت ہی زبردست عمل ہے۔ جو یہ عمل کرتا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی دل کے مراد کو پورا فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کی دلی تمنا پوری فرماتے ہیں۔ اگر کوئی غربت کی چکی میں پس رہا ہے، غریب سے غریب بھی ہے نا، اگر یہ عمل کرتا ہے، یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی غربت سے نکال دیتے ہیں، اس کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ اگر کوئی بے اولاد ہے، اولاد مانگنا چاہتا ہے رب تعالیٰ سے، تو یہ خاص وظیفہ، سورۃ الکوثر والا خاص عمل، خاص وظیفہ اگر کوئی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اولاد نرینہ عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر کوئی ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، اور اگر کوئی کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے تو یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ میرے سے ایک دوست پوچھنے لگے، یار ایسا کوئی کام جو اللہ تعالیٰ نہ کر سکتے ہوں، اگر اللہ سے ہم مانگے اور اللہ تعالیٰ ہماری وہ حاجت پوری نہ کرے، اللہ ہماری وہ دعا پوری نہ کرے، تو ایسا میں نے اس کو کہا ہو نہیں سکتا کہ اللہ سے مانگے اور پھر اللہ کوئی کام ہمارا نہ کرے، ہماری دعاؤں کو قبول نہ کرے، ہماری غربت ختم نہ کرے، ہمارے حالات بہتر نہ کرے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو وہ بتانے لگا کہ میں نے ایک وظیفہ کیا ہے، میں نے وظیفہ پڑھا ہے تو اس وظیفے سے مجھے بہت فائدہ ہوا ہے۔ آپ یقین مانیں کہ سورۃ الکوثر ایک بہترین عمل ہے، بہترین وظیفہ ہے، مجرب وظیفہ ہے۔ تو آپ اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل آسان فرما دیں گے، ہر تنگی دور فرما دیں گے، ہر حاجت پوری فرما دیں گے۔ تو اس کے پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے، اس عمل کے کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ تو سب سے پہلے عمل کی طرف، وظیفے کی طرف جانے سے پہلے آپ سب سے پہلے اجازت کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیں، لائک کا بٹن دبا دیں تو آپ کو انشاءاللہ اجازت ہے، آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں اور آپ دوسروں تک بھی اس کو پہنچا سکتے ہیں۔ اس کو کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، وہ دیکھیں بہت مشہور کہاوت ہے، بلکہ شعر ہے، بہت ہی پیارا شعر ہے، پنجابی کا شعر ہے۔ کہتے ہیں کہ جس اندر عشق نہ رچیا اس تو کتے بھی چنگے۔ جس کے اندر عشق نہیں ہے تو اس سے بہتر کتے ہیں، کتے اسے اچھے ہیں۔ جس کے اندر چاہت نہیں ہے، جس کے اندر طلب نہیں ہے، جس کے اندر تڑپ نہیں ہے تو اس سے کتے اچھے ہیں۔ پھر وہ مثال دے رہے ہیں کتے کیوں اچھے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ مالک دا در نہیں چھڑ دے، پاویں صابر پکھے ننگے۔ اب مشکل آ جائے، ان پر تنگی آ جائے، ان پر حالات گھٹن آ جائیں تو وہ کبھی مالک کا در چھوڑ کر نہیں جاتے، مالک کا گلہ نہیں کرتے، مالک سے شکوہ نہیں کرتے۔ ان کو مالک ڈالے ہڈی نہ ڈالے، کچھ ڈالے نہ ڈالے، وہ اپنے مالک کے در پہ پڑے رہتے ہیں۔ یار آپ اللہ کے در کو پکڑ لیں، اللہ کا دامن تھام لیں، آپ اللہ سے منوا کر چھوڑیں۔ یقین ایک بہت بڑی طاقت ہے، یقین بہت بڑا ایک وظیفہ ہے۔ اگر آپ کے پاس یقین ہے، اعتماد ہے، تو آپ یقین مانیں کہ کوئی بھی عمل کر لیں، کوئی بھی وظیفہ کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور سنتے ہیں۔ یقین ہونا چاہیے انسان کے دل میں، اعتماد ہونا چاہیے، کانفیڈنس ہونا چاہیے، یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے یقین، اعتماد، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا سیکھیں اور اس کے بعد اس وظیفے کو پڑھیں۔ سورۃ الکوثر کا بہترین عمل ہے، صرف 3 دن کا عمل ہے۔ 3 دن سے انشاءاللہ، 3 دن کے عمل کرنے سے، 3 دن سے آپ کی ہر تنگی دور ہو جائے گی، آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ 3 دن آپ نے سورۃ الکوثر والا وظیفہ کرنا ہے۔ سورۃ الکوثر کا وظیفہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب اس کو کرنا کیسے ہے؟ سورۃ الکوثر کو فجر کی نماز کے بعد 333 بار پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر کو فجر کی نماز کے بعد
333 بار پڑھنا ہے، اور پھر ظہر کی نماز کے بعد پھر 333 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر عصر کی نماز کے بعد پھر 333 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد 333 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر عشاء کی نماز کے بعد 333 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر اسی طرح جب صبح اٹھتے ہیں فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، ظاہر اس وقت کوئی نماز کا وقت نہیں ہوتا، لیکن آپ نے جب سورج طلوع ہونے لگے، طلوع کا وقت ہو، اس طلوع کے وقت میں نا اپنے 313 مرتبہ سورۃ الکوثر کا ورد کرنا ہے۔ پھر اسی طرح جب رات کو تہجد کا وقت ہو، تہجد کے وقت آپ نے اٹھنا ہے، تہجد کے وقت اٹھ کے آپ نے پھر اس کو 313 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اس وظیفے کو کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ نے صبح تہجد کے وقت کر کے سو جانا ہے، پھر فجر کے ٹائم آپ نے اٹھنا ہے، پھر 313 مرتبہ۔ اب جب یہ سارا وظیفہ ہم کر لیں گے، 333 مرتبہ 333 مرتبہ پڑھ لیں گے، تو پھر اب اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ کیا دعا مانگنی ہے؟ اللہ تعالیٰ میری مشکل آسان فرما دے، اللہ میری تنگی دور فرما دے، اللہ میرے گھر کے حالات بہتر کر دے، اللہ میں بے اولاد ہوں مجھے اولاد عطا فرما دے، اللہ میری حاجت روائی فرما، اللہ میری مشکل کشائی فرما، اللہ میں بے کس ہوں، لاچار ہوں، مجبور ہوں، مولا تو میری مدد فرما دے۔ تو ایسا وظیفہ ہے سورۃ الکوثر کا، جس نے اس وظیفے کو کیا اللہ نے اس کو مالا مال کر دیا، اللہ نے اس کو دولت عطا فرما دی، اللہ رب العزت نے اس کے تنگ دستی والے حالات بہتر بنا دیے، اللہ نے اس کی مشکل آسان فرما دیے۔ تو یہ وظیفہ کریں، اس کو پڑھیں بار بار، یہ ایک دو اللہ کا قرآن ہے، تو اللہ کا قرآن پڑھنا ثواب ہے، اور اللہ کے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے لیے وظیفہ بھی ہے جو آپ کو دکھ سے نجات دے گا۔ اللہ آپ کو اس وظیفے کے ذریعے آپ کے قرض سے آپ کو نجات عطا فرمائیں گے، آپ کی پریشانی سے آپ کی نجات ہو جائے گی، آپ کے اگر آپ مقروض ہیں، قرض خواہ ہیں، تو آپ کے قرض کی ادائیگی ہو جائے گی اس وظیفے سے۔ تو جتنا ہو سکے نا آپ اس وظیفے کو پڑھیں، کریں، اس پر عمل کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو ہر قسم کی تنگی سے، پریشانی سے، مصیبت سے، تنگ دستی سے محفوظ فرمائے۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو اور آج کا یہ وظیفہ عمل آپ کو بہت پیارا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ اچھا لگا ہے تو آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب فرما دیں، صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ ہماری اس ویڈیو کو آگے ضرور دوسرے لوگوں تک جو ضرورت مند ہیں، تنگ دست ہیں، مشکلات میں ہیں، ان تک یہ ضرور پیغام پہنچائیں تاکہ وہ بھی یہ عمل کریں، وظیفہ کریں، اللہ ان کی بھی حالات بہتر بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔